قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں۔ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے گا تو آپ کو ایک بات بہت اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پہلے تقریر نہیں کیا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میری بات مان لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اچھا سے رہو، مل جل کر رہو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، کچھ نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل مکہ قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اے مکہ کے لوگوں میں نے تمہارے درمیان ایک لمبا وقفہ گزارا ہے، تقریباً 40-42 سال تمہارے درمیان میں گزارا ہے، بتاؤ مجھے قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ تو مجھے میں کیسا انسان ہوں۔ لوگوں نے یہ جواب دیا یا محمد قد جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صادقا، اے محمد ہم نے کئی مرتبہ آپ کا تجربہ کیا ہے، ہم نے ہر مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ آپ بڑے اچھے اور نیک اور سچے اور امانت دار آدمی ہیں۔ معلوم یہ چلا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وقت کم ہے، پوری حدیث آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، اس کے بعد تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ بتاؤ مجھے میں کیسا انسان ہوں، بتاؤ مجھے۔ اے بزرگوں، مسلمانوں، غیور نوجوانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ حالات بگڑ گئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ حالات بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں، یہ بات یاد رکھیے اللہ آج بھی وہی ہے، زمین و آسمان آج بھی وہی ہے، زمین اپنا غلہ اگا رہا ہے، بارش آسمان سے اتر رہا ہے، پھلوں یہ درختوں پر پھل اگ رہے ہیں، چاند سورج سب اپنے طرف سے چل رہے ہیں، کمیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، اگر ہم نے اپنی کمیوں کو دور کر لیا انشاءاللہ بہت جلد حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے، لوگ یہ بات کہتے ہیں، سننے کو بھی آتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان حال ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان پریشان حال ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پریشانی اگر ہوتی تو پھر یہ شادیوں میں اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے دیگ تھوڑے ہی چلتے۔ اتنی پریشانیوں کے بعد ہماری بریانی کہاں کم ہو رہی ہے الحمدللہ، پراٹھے ہمارے کم نہیں ہو رہے، گوشت ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ بزرگان دین، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے گا انشاءاللہ حالات بالکل پہلے کے جیسے ہو جائیں گے۔ بزرگان دین، اس کے بعد اصل معاملہ یہ آتا ہے کہ اللہ سے رشتہ کیسے جھوٹے گا۔ میرے حضرت، میرے استاذ نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں کہ ذکر سے، تلاوت قرآن سے، درود پاک سے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب جڑ جائیں گے۔ بزرگان دین، ہمارا معاشرہ آج بھی، یہ دنیا آج بھی محبت کی بڑی طلبگار ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ حالات بگڑ گئے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ آج بھی وہی ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا۔ خصوصی طور پر، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ نماز روزے کا نام عبادت ہے۔ یقیناً نماز کا نام عبادت ہے، روزے کا نام عبادت ہے۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو اپنے معاشرے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، وہیں لوگوں کو یہ بھی بتلائیے کہ بڑوں کو سلام کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ وہیں لوگوں کو یہ بھی بتلائیے کسی کا مدد کر دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، علماء سے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہنا یہ بھی عبادت ہے، ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، باپ کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، بہنوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کمزور کی مدد کر دینا، کوئی بوڑھا آدمی سامان سر پر اٹھا کر لے جا رہا ہو، پریشان حال ہو، اٹھ نہیں رہا ہو، اس کا سامان اٹھا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادتوں کو محدود نہ کیجئے، میرے نبی کی زندگی کو پڑھیے۔ اے بزرگوں، اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، در حقیقت ہم نے پڑھا نہیں ہے، جو سنو سنائی بات چلی جا رہی ہے اسی کو سنتے ہیں۔ میں چند ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عام طور پر شروع سے انسان ماں کے بڑے قریب ہوتا ہے، ماں پر بڑی باتیں ہوئی ہیں، اشعار بھی ماں پر ہوتے ہیں، تقریریں بھی ماں پر ہوتی ہیں، میلادوں میں بھی ماں کے اوپر بیان ہوتا ہے۔ عام طور پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں پر بڑی باتیں ہوئی ہیں۔
میں ماں کی عظمت کے خلاف نہیں، اللہ کی قسم میں یہ بات جانتا ہوں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے بزرگوں، لیکن وہیں پر یہ بات بھی تو کہیے کہ والوالد ابواب الجنتی، کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی محبت ہے، ماں کی عظمت ہے، ماں کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن کوئی باپ پر بھی تو بولیے، کوئی باپ کے بارے میں بھی تو بولیے۔ ماں کے پر بڑی باتیں ہوئی ہیں، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ماں 9 مہینہ کوکھ میں رکھتی ہے، یقیناً ماں 9 مہینے کوکھ میں رکھتی ہے۔ شروع سے بچوں کو بتایا جاتا ہے، اے اللہ کے بندو، اس بچے کو یہ بھی تو بتاؤ کہ ماں نے 9 مہینہ کوکھ میں رکھا ہے، لیکن باپ پوری عمر اپنے دماغ میں لے کر چلتا پھرتا ہے۔ یہ بات لوگ بتاتے ہیں کہ ماں نے رات میں جاگ جاگ کر تمہارے لیے راتوں کو جاگا ہے، تم روتے تھے، تم پیشاب کر دیا کرتے تھے، گود میں لے کر ماں تمہیں کھلاتی تھی۔ ماں کا جگنا سب کو نظر آتا ہے۔ باپ نائٹ ڈیوٹی لگاتا ہے، رات دیر گئے تک ٹوٹو چلاتا ہے، رات دیر گئے تک سڑکوں پر انتظار کرتا ہے، چند روپیے کما کر لاتا ہے۔ ماں کا جگنا سب کو نظر آتا ہے، باپ کا جگنا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اے بزرگوں، ماں کے بارے میں بتاتے ہو، اپنی اولادوں کو باپ کی قربانیاں بھی تو بتلاؤ۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ماں سبزی کاٹ رہی تھی، اس کی انگلی کٹ گئی، پورے گھر نے دیکھا، ہائے یہ کیا ہو گیا، کیسے کٹ گیا؟ چھوٹی دلہن تمہاری انگلی کیسے کٹ گئی؟ چھوٹکی دلہن کی انگلی کٹ گئی، چھوٹکا دلہن کے پیر پہ دودھ گرم گر گیا۔ ماں کی کٹی انگلی سب کو نظر آ جاتی ہے، ماں کا جلا ہوا پیر سب کو نظر آ جاتا ہے۔ روٹی بناتے وقت بھاپ اس کے ہاتھ میں لگ گیا، کھوکھا ہو گیا، سارے لوگوں کو نظر آیا، گھر والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے میرے بھائیوں، اے بزرگوں، کبھی یہ بھی تو بچوں کو بتاؤ کہ تمہارا باپ کام کرنے کے لیے گیا، درزی تھا، سی رہا تھا، اس کی انگلی کٹ گئی، بیچارے نے کپڑا اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ مزدور تھا، کام کرنے کے لیے گیا، پیر پر اس کی اینٹ گر گئی، اس کی انگلی پوری تھکچا ہو گئی، اس کی انگلیاں چور چور ہو گئی، بیچارے نے کسی کو نہ بتایا، زخم چھپا کر رکھ لیا۔